میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ امرین اندر آئی تھی۔ مجھے یوں چپ چاپ دیکھ کے کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، وحاج بھائی اور ابا بات کر رہے ہیں حسان سے۔ ایسے کیسے وہ تمہیں اس موقع پہ چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں کو اس کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وحاج بھائی کمرے کے اندر دروازہ نوک کر کے آئے، حالانکہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ شاید مجھے متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ کہنے لگے، جب تک ہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نکاح سے انکار کرتا ہے۔ میں بیڈ سے اٹھ کے وحاج بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہہ دیا نا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ کہنے لگے، کیوں نہیں کرنی؟ پاگل ہو تم؟ جب اس کی خاطر تم نے اپنی اتنی قربانیاں دی ہیں تو تمہیں اپنا حق اس سے لینا آنا چاہیے۔ وہ تمہیں شرافت سے نہیں دے رہا تو تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ شادی وہ تم سے کرے گا اور ہر صورت میں کرے گا۔ جب ہم بڑے بیٹھے ہیں تو کیا تمہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے ایسا زبردستی کا رشتہ نہیں چاہیے۔ وحاج بھائی کہنے لگے کہ پاگل ہو گئی ہو، کیسی زبردستی زمل؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وقتی طور پہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بہت جلد اکتا جائے گا، پھر واپس تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، اس کی ہر بات پہ لبیک مت کہا کرو۔ کل کو وہ بھی پچھتائے گا اور تم بھی پچھتاؤ گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور وہ بھی کرتا ہے۔ تمہارے بغیر اسے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ 4 دن میں اس لڑکی سے اکتا جائے گا۔ اس کے نخرے یہ نہیں اٹھا سکتا، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ شاید مجھے اچھے طریقے سے نہیں جانتے۔ مجھے حسان سے شادی نہیں کرنی۔ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں، نہ ہی اسے پریشرائز کریں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شخص جسے میں بن مانگی دعا کی طرح مل جاؤں اور وہ ساری زندگی مجھ پہ یہ جتاتا رہے کہ میری وجہ سے اس کا برائٹ فیوچر خراب ہو گیا۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے میرے حال پہ، یا ایسے کریں میری ٹکٹ کٹوا دیں، میں امل آپی کے ساتھ رہ لوں گی۔ تم شاید اس وقت غصے میں ہو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جانے لگے۔ وحاج بھائی، میرا ایک ہی جواب ہے اور یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ پھر سے پلٹ کے میرے پاس آئے۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سارے خاندان کو یہ بات بتا کے کہ تم حسان کی منگیتر ہو، تمہاری شادی اسی سے ہونی ہے، تمہارا رشتہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دیں۔ کچھ دیر وہ غصے سے مجھے دیکھتے رہے۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ امرین میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تم پھر سے غلطی کر رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں نا غلطی، مجھے یہ غلطی کرنے دو۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ چچی نے حسان کو گھر سے نکال دیا ہے اور اس پہ یہ شرط عائد کر دی ہے کہ وہ اس گھر میں اس وقت آ سکتا ہے جب وہ مجھ سے شادی کرنے پہ راضی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں چچا چچی ایسا کیوں کر رہے تھے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری خاطر اپنے بیٹے کو باہر نکال دیں۔ میں نے کچن میں کھڑے ہو کے جب ناشتہ بنانا شروع کیا تو امرین آ گئی۔ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی، یوں بھی اس کے سیمسٹر کے پیپر ہونے والے تھے، اور پھر شادی۔ کہنے لگی تم رہنے دو، ناشتہ میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ جب روز میں بناتی ہوں تو آج میرے ہاتھ کے ناشتے میں کون سا عیب نظر آنے لگا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کیوں میں چاہ کے بھی اپنا لہجہ نرم نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگی تمہیں کہا ہے نا، تم چھوڑو میں بنا لیتی ہوں۔ میں کچن سے باہر آ گئی، دیکھا تو وحاج بھائی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ چچا اور چچی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چچی کی آنکھیں رو رو کے متورم ہو چکی تھیں۔ مجھ سے محبت اپنی جگہ، بیٹے کی غلطی اپنی جگہ، اور ماں کی ممتا وہ اپنی جگہ۔ ظاہر ہے حسان کے گھر سے نکل جانے پہ وہ کتنا روئی ہوں گی۔ چچا کہنے لگے تم فکر نہ کرو، 2 دن گھر سے باہر جب بھوکا پیاسا رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ گھر گھر ہوتا ہے۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دینے کے انداز میں کہا، چچا لیکن مجھے اب حسان سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اسے گھر سے نکالا ہے؟ وحاج بھائی کہنے لگے تم جیسی ضدی لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔
ہم تمہاری خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ واپس آئے گا، میں جانتا ہوں، اور شادی بھی وہ تمہیں سے کرے گا۔ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں میرے لیے فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میری بات سن کے کہنے لگے ٹھیک ہے، بابا میرا ایک کولیگ ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، میں اسے کہہ دوں گا، کل وہ لوگ زمل کو دیکھنے آئیں گے۔ میں اس کے چھوٹے بھائی سے مل چکا ہوں، بہت اچھا ہے، اسے اگر حسان سے شادی نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے فی الحال کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے، میں نے بھی بلند لہجے میں کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ میں نے کہا میں آگے پڑھوں گی اور جاب کروں گی۔ میری بات سن کے وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی؟ میں نے کہا یہی سمجھ لیں۔ وہ کہنے لگا یہ پاسبل نہیں ہے، یا تو تمہیں حسان سے شادی کرنی پڑے گی یا پھر کسی اور سے، اور وہ بھی 2 مہینے کے اندر اندر۔ امرین کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں بھی رخصت کر دیں گے۔ میں نے کہا جب آپ بنا شادی کے گھر پہ رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہنے لگے میں اپنے باپ کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا، تمہاری وجہ سے تمہارے چچا کتنے پریشان رہتے ہیں تمہیں اندازہ ہے؟ جب جب وہ تمہیں دیکھیں گے ان کا دل کٹتا رہے گا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرے باپ کو مزید کوئی صدمہ دینا چاہتی ہو یا تکلیف دینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا پریشان تو وہ آپ کے لیے بھی رہتے ہیں، دل تو ان کا آپ کو دیکھ کے بھی کٹتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں۔ اگر آپ کو چچا کی تکلیف کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگے زبان سنبھال کے بات کرو، جو منہ میں آ رہا ہے بکے چلی جا رہی ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ چچی فوراً سے کھڑی ہو کے ہمارے پاس آ گئی۔ وہاج، چچا کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے ہی وہ بچی ڈس ہارٹ ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کہنے لگا اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی برباد ہو، اور یہ ہے کہ وہ اپنے ہونٹ بھینچ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو بہت فکر ہے نا میری، اتنی ہی فکر ہے تو آپ کریں نا شادی، کیونکہ میں اس گھر سے جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو حسان کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کا، تو گھر سے باہر نکال کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے احساس ہو جائے گا تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ احساس اسے تب ہوگا جب میں اسی گھر میں آپ کی بیوی بن کے رہوں گی، اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ مجھے اپنے ہی بھائی کی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی، ورنہ میرے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، میں کہیں بھی جاؤں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے بھائی کو احساس دلانے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن چپ تھا۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنے سنگل بیڈ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا بلا ارادہ کہا تھا، کچھ بھی سوچا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ میرے پیچھے پڑیں گے۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا بچپن سے کسی کے نام کے ساتھ منسوب رہنا اور سامنے والے کا گاہے بگاہے حق جتانا، اپنی باتیں منوانا۔ کیسے اتنی جلدی میں کسی اور کو اس کی جگہ دے دیتی؟ امرین کمرے میں آ گئی، چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ ہیلو، چائے پیو، ناشتہ تو تم کرو گی نہیں۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں نے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ کہنے لگی جب ہم حسان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تم سے شادی کر لے تو پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں نے کہا امرین تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس سے محبت کی ہے، مجھے اس کی ہوس نہیں ہے۔ اس کے وجود کا میں کیا کروں گی جب اس کا دل ہی میری طرف مائل نہیں ہے؟ جب دل میں وہ کسی اور کو بٹھا چکا ہے تو خالی خلی جذبات کا مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ مجھے لمحہ لمحہ ذلیل کرے گا کہ میری وجہ سے اس کا مستقبل تباہ ہو گیا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ بات تم لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوگی اور مجھے یہاں سے نہیں جانا۔ میں چچا کی بیٹی بن کے بھی تو رہ سکتی ہوں۔ کہنے لگی اور یہ باہر وہاج بھائی سے کیا کہہ کے آئی ہو تم؟ میں نے کہا انہیں چپ کروانے کا میرے پاس بس یہی طریقہ تھا۔
اب وہ نہیں کہیں گے مجھے کہ کسی اور سے شادی کر لو۔ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی ویسے تم نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سب کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی تمہیں پتا ہے آفس جانے سے پہلے ابا اور اماں سے وہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ کے گئے ہیں؟ دیکھو اگر وہ اپنے دوست کے بھائی کا رشتہ یہاں پہ بلانے کا کہہ کے گئے ہیں تو میں ان کے سامنے نہیں بیٹھوں گی، یہ تم کہہ دینا اپنے بھائی کو۔ کہنے لگی نہیں، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اسی جمعے کو میرا نکاح زمل سے پڑھوا دے۔ مجھے گویا کرنٹ سا لگا، میں بری طرح سے چونکی۔ کیا؟ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہاج بھائی یہ بات کبھی نہیں مانیں گے، وہ شادی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرے چچا نے کتنی بار ان کی منت سماجت کی تھی، کتنی خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں تھے۔ پھر مجھ سے امرین کہنے لگی اب کیا کرو گی تمہیں حسان سے اس لیے شادی نہیں کرنی تھی کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس کے دل میں نہیں ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے باہر جسے تم خود پروپوز کر کے آئی تھی، کیا تم اس کے دل میں ہو؟ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی، میرا چائے کا خالی کپ اٹھا کے لے گئی۔ میرے پاس امرین کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تو اب اس مقام پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ وہاج بھائی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ انکار کر دیں، کیونکہ کہا تو میں نے ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ایک الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ جمعہ کون سا دور تھا، 2 دن کے بعد جمعہ تھا، اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہاج بھائی اور میں، میاں بیوی، نہیں، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تو ہمیشہ انہیں بڑا بھائی سمجھا تھا، شوہر کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ میں نے تو صرف منہ بند کروانے کے لیے یہ سب کچھ کہا تھا۔ 10 سال بڑے ہیں وہ مجھ سے، یا شاید 11 سال، اور پھر آپ ہی کی پہلی محبت تھے وہ، اور آپ ہی ان کی پہلی محبت، اور ایسی محبت کہ جس کے بعد انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اف اللہ، جذبات میں آ کے کتنا غلط بول گئی میں۔ پتہ نہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس بعد میں کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ چچا میرے ماموں کو فون کر رہے تھے۔ ارے بھائی صاحب، سب کچھ جلدی جلدی میں ہوا ہے، حسان کو باہر کا ویزا مل گیا ہے، وہ 5-6 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا، اور کیا فرق پڑتا ہے، زمل نے ہمارے گھر میں ہی تو رہنا تھا، شادی حسان سے ہو یا وہاج سے، بیٹی تو وہ ہمارے ہی گھر کی بن رہی ہے۔ بس آپ کوشش کر کے عمل اور ظفر سے کہیے گا کہ پرسوں لازمی پہنچ جائیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ ہی آ جائیں۔ یہ سن کے میرا دل سینے میں تھما تھا۔ یہاں تو سب کو دعوت نامہ بھی دیا جا رہا ہے۔ چچا کے چہرے پہ خوشی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاج بھائی کی شادی ہو جائے۔ پورا دن میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہی۔ شام کو جب وہاج بھائی آفس سے واپس آئے تو بھی میں کمرے میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد امرین کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ کہنے لگی یہ وہاج بھائی نے دیے ہیں۔ میں نے کہا میں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ امرین کہنے لگی بھائی کہہ رہے ہیں کہ نکاح کا جوڑا لے لو اور ولیمے کا بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارا دل چاہے وہ شاپنگ کر لینا، یہ پورے 3 لاکھ ہے۔ میں نے کہا جا کے ان سے کہہ دو کہ میں نے دلہن ان کے لیے بننا ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنی پسند کا جو بھی جوڑا لے آئیں گے وہ میں پہن لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات سن کے وہ غصے سے انکار کر دیں گے۔ امرین کہنے لگی میں یہ سب کچھ بول دوں جا کے وہاج بھائی کو؟ میں نے کہا ہاں بول دو۔ میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کہنے لگی وہ کھانا کھا رہے ہیں اور تم نے بس صبح سے چائے کا ہی 1 کپ پیا ہے، چلو باہر آؤ کھانا کھاؤ۔ میں بعد میں کھا لوں گی۔ کیوں؟ تمہیں شرم آ رہی ہے بھائی کے سامنے جانے سے؟ وہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ امرین تمیز سے رہو، مجھے کسی سے کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ تو کھانا کھاؤ نہ چل کے۔ وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے باہر لے گئی اور وہاج کے بالکل سامنے والی کرسی کھینچ کے مجھے وہاں بٹھا دیا۔ انہوں نے نظریں تک نہیں اٹھائی تھیں، ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے کھانا کھا رہے تھے۔
اور انہیں غصے میں دیکھ کے میرا دل سوکھے پتے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھوں میں لرزش آئی تھی۔ امرین نے میری پلیٹ میں کھانا ڈالا اور پیسے وہاج بھائی کی پلیٹ کے پاس رکھ دیے۔ انہوں نے امرین کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ کہنے لگی یہ زمل سے ہی پوچھ لیں آپ۔ زمل؟ بتاؤ نا کیا کہہ رہی تھی تم؟ اندر؟ ابھی براہ راست بھائی کے منہ پہ کہو نا۔ اور میری جان نکلی تھی کیونکہ اب وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ویسے ہی ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے۔ میں نے کہا میں اپنی شاپنگ خود نہیں کروں گی۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جب مجھے آپ کی دلہن بننا ہے تو عروسی لباس بھی آپ کی پسند کا ہونا چاہیے۔ آپ خود ہی لے آئیے گا، آپ جو لائیں گے میں پہن لوں گی۔ میں روانی سے بول گئی۔ واٹ؟ وہ حلق کے بل چلائے۔ امرین اپنی ہنسی دبانے لگی۔ مجھے لگا میں شاید پھر سے کچھ غلط کہہ گئی ہوں۔ وہاج بھائی فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ بے شرم لڑکی، پتہ نہیں کب عقل آئے گی، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارے وہاج بھائی، کھانا تو کھا لیں، امرین نے آواز لگائی۔ شٹ اپ، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئے اور میں شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ چچا اور چچی بھی بیٹھے تھے لیکن نظریں جھکا کے کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھاؤ، امرین نے مجھے بھی آواز لگائی۔ رات کو زبردستی اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا کہ پورا دن تم نے کچھ نہیں کھایا، دودھ پی کے سو جاؤ۔ میں نے دودھ پیا اور سو گئی۔ اگلے روز میرے کپڑے امرین ہی وہاج کے ساتھ لینے گئی تھی اور اسی شام امل آپی بھی ظفر بھائی کے ساتھ پہنچ گئی۔ جنید اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ آپی کے ساتھ لگ کے میں بہت روئی، آنسو ان کی آنکھوں میں بھی تھے۔ زمل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بس آپ اتنے سالوں کے بعد آئی ہیں اس لیے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں رو کیوں رہی ہوں۔ شاید پہلی محبت کی ٹیس تھی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے دلہن کس کی بننا تھا اور کس کی بن رہی تھی۔ رات کو جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو امل آپی کہنے لگی، حسان نظر نہیں آ رہا۔ میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن امرین نے سب کچھ امل آپی کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی ہاں وہ شروع سے ایسا ہی تھا، لاؤبالی سا، اپنے سے اونچے گھروں کو دیکھنے کے اور وہاں رہنے کے خواب دیکھنے والا۔ لیکن وہاج کا مزاج بہت اچھا ہے اور مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ ایک سنجیدہ اور ذمہ دار شخص میری بہن کے نصیب میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے امل آپی نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری، اور اس کے اندر کون سی حسرت تھی یہ میں جانتی تھی۔ امرین کہنے لگی یہ بات تو ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے سب سو چکے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صرف 2 گھنٹے ہی میں سوئی تھی۔ صبح مجھے امرین نے ہی تیار کیا۔ میک اپ وہ بہت اچھا کرتی تھی اور میں نے بھی پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آف وائٹ میکسی تھی جس کا میرون دوپٹہ تھا جو میں نے نکاح پہ پہنا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، باہر سب مہمان آ چکے تھے۔ یوں بھی چچا نے مختصر لوگوں کو ہی بلایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے وقفے وقفے سے آنسو چھلک رہے تھے جنہیں میں ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے میں مولانا صاحب آئے۔ ایجاب و قبول ہوا۔ میں نے نکاح نامے پہ سائن کر دیا۔ امل اور امرین دونوں میرے ساتھ لگ کے مجھے مبارکباد دینے لگی، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے سینے کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی، گھبرا رہی تھی، عجیب گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں۔ کچھ دیر بعد امرین اور امل کمرے میں آئیں۔ کہنے لگیں تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ ابھی تک بیڈ پہ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا۔ میں نے کہا بھوک نہیں ہے۔ دونوں مجھے وہاج کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں مجھے آنے کی اجازت کبھی بھی نہیں ملی، کیونکہ وہاج اپنے کمرے میں کسی کو بھی آنے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی صاف صفائی بھی خود کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے کمرے کی صفائی کرے یا کوئی اس میں جائے۔
میں نے ہر چیز اپنے حساب سے رکھی ہوئی ہے، مجھے ذرا سی بھی رد و بدل برداشت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کمرے میں بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اندر داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت زیادہ عجیب۔ اس نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پہ بیٹھا میں کھسک کے پیچھے ہٹی۔ اس نے بیڈ پہ ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا رکھی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ یوں تو میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن رسم دنیا بھی کوئی چیز ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پہننا نہیں چاہو گی، اور خاص طور پہ میرے ہاتھ سے تو بالکل بھی نہیں پہنو گی، اور میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ چینج کر کے آرام کر لو، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آیا، تکیا اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں ویسی کی ویسی ہی بیٹھی رہی۔ میں واقعی اس وقت کسی بھی رشتے کو نبھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اپنے زیورات اتارے، ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھے، پھر الماری میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کے واش روم میں چلی گئی، ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ کے لیٹ گئی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ کل تک جس کمرے کے اندر داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آج میں وہاں بیٹھی تھی، اور جس کمرے کو میں ہمیشہ سے جاتی تھی کہ مستقبل میں مجھے وہاں رہنا ہے، وہ کمرہ 2 دن سے لاک تھا۔ کیا اس 2-3 دنوں میں ایک بار بھی حسان کو میری یاد نہیں آئی؟ کیا ایک پل کے لیے بھی نہیں؟ پھر جیسے میرے اندر کسی نے مجھے ٹوکا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم جس کے کمرے میں ہو وہ تمہارا محرم ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا، مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ گھٹن اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ لگ رہا تھا میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں اٹھی اور وہاج کے صوفے کے پاس آ گئی، اس کے بازو کو پکڑ کے ہلانے لگی۔ وہاج بھائی، یہ لفظ عادتاً میرے منہ سے نکلا، اور اس وقت جو میری حالت تھی مجھے دھیان ہی نہیں تھا کہ میں اسے کہہ کیا رہی ہوں۔ اس نے اپنی کروٹ میری طرف کی، پھر آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں بار بار اپنا گلا اور سینہ سہلا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ بمشکل میرے منہ سے نکلا۔ وہ پریشان ہوا، کیوں؟ سانس کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر لے آیا، صحن میں لے کے آیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جلدی سے میرا بازو چھوڑا، چارپائی بچھائی، بیٹھو ادھر۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جلدی سے وہ کچن میں گیا، فریج میں سے پانی نکالا، مجھے پانی کا گلاس دیا، پیو اسے اور ایک ایک گھونٹ کر کے پینا۔ میں ایک ایک گھونٹ کر کے پینے لگی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو ہاتھ میں ایک میڈیسن تھی، یہ کھا لو، نیند بھی آ جائے گی اور یہ جو گھٹن ہو رہی ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں کھاؤں یہ گولی؟ یہ کس چیز کی ہے؟ کہنے لگا یہ تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ اس نے گولی میرے منہ میں ڈالی، مجبوراً مجھے پانی کے ساتھ اسے اندر لینا پڑا۔ پھر میرے برابر میں چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، کمرے سے کچھ بہتر میں یہاں اپنے آپ کو صحن کی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں بہت آسان لگ رہا تھا نا یہ سب کچھ، میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جس اذیت سے تم گزر رہی ہو نا۔ میں بہت سال پہلے گزر چکا ہوں اس سے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو غلطی اپنے ماں باپ کے کہنے پہ مجبور ہو کے میں نے کی تم بھی اسے دہراتی۔ بہرحال تمہیں میں کیا کہوں، مجھے لگا کہ جیسے میری بے ترتیب دھڑکنوں کو کچھ اعتدال مل چکا تھا، گھٹن کا احساس کچھ کم ہوا تھا، آنکھوں میں نیند سی اترنے لگی تھی۔ وہاج بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے۔
میں نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے کہا، شٹ اپ، اپنے لفظوں کو سوچ سمجھ کے بولا کرو زمل، مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا، تم میرا نام لو، یہ مجھے نہیں پسند ہے، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ میں آدھی نیند میں تھی، چارپائی سے کھڑے ہو کے میرا ہاتھ اس نے پکڑا۔ جب میں کمرے میں آئی تو بیڈ پہ لیٹ کے سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، میں اکیلی سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ میں تو ہڑبڑا کے اٹھی، میں اتنی دیر سو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاتھ منہ دھو کے جب میں باہر آئی تو سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ مجھے دیکھ کے امل آپی میرے پاس آئیں، کہنے لگی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی لو، تمہارا شوہر تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا زمل کو کوئی نہ اٹھائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو بیٹھو، میں تمہیں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ امرین کہنے لگی جی نہیں، آپ مہمان ہیں، کل ویسے بھی آپ نے چلے جانا ہے، ناشتہ میں اپنی بھابھی کو خود بنا کے دوں گی۔ ابھی بھی مجھے اپنا سر ہلکا ہلکا چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد کچھ دیر امرین کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور وہ مجھے تنگ کرتی رہی۔ بتاؤ نا، ایسا بھی بھائی نے تمہیں کیا کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت ہی خراب ہو گئی؟ میں نے کہا اپنی زبان سنبھال کے بات کیا کرو، مجھے تمہارا مذاق بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو نہ لگے، لیکن آج اپنے بھائی کے منہ سے تمہارے لیے فکر مندی سن کے مجھے بڑا اچھا لگا۔ تم فضول بولو گی، میں کمرے میں چلی جاؤں گی پھر۔ کہنے لگی تو جاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں بھابھی آئی ہے۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر کمرے کے اندر سے وہاج اور عمل کی باتیں سن کے مجھے وہیں ٹھٹک کے رکنا پڑا۔ بہت شکریہ وہاج، عمل آپی نے کہا۔ کس بات کا؟ میری مشکل زندگی میں ایک بہت بڑی آسانی کرنے کا۔ جب ظفر کو یہ پتہ چلا کہ تم شادی کر رہے ہو اور زمل سے کر رہے ہو تو انہیں یقین نہیں آیا تھا، ورنہ انہیں لگتا تھا کہ تم میری وجہ سے شادی نہیں کر رہے اور میں ایک دن انہیں اور اپنے بچے کو چھوڑ کے تمہارے پاس چلی جاؤں گی اور تم اسی لیے میرے انتظار میں شادی نہیں کر رہے۔ مگر زمل سے تمہاری شادی کا سن کے انہیں تسلی ہو گئی ہے، ان کا رویہ میرے لیے بدل گیا ہے۔ پتہ ہے کہہ رہے تھے کہ اب جب تمہارا دل چاہے اپنی چچی کے پاس رہنے چلی جانا، اب مجھے فکر نہیں ہے، اور دوسری طرف میری بہن کی تکلیف کو تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اس کی شادی کسی اور سے اگر ہوتی تو مجھے فکر رہتی کہ پتہ نہیں وہ زمل کی تکلیف کو سمجھے گا یا نہیں، اور اگر اس شخص کو زمل اور حسان کے رشتے کا پتہ چلا تو پتہ نہیں زمل کی زندگی میں کون سا طوفان آئے گا، شاید اس کی زندگی بھی میری جیسی ہو جائے۔ شوہر کی شک بھری نظریں اسے ہر وقت تکلیف دیتی رہتی، لیکن تم ایک اچھے انسان ہو۔ عمل آپی کی باتیں سن کے وہ کہنے لگا، میں کوشش کروں گا کہ میری ذات سے زمل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی وقت دروازہ کھول کے میں اندر آئی تو جنید وہیں میرے بیڈ پہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے عمل آپی میرے پاس آ گئی۔ کچھ دیر آرام کر لو، پھر ولیمے کے لیے تمہیں امرین تیار کر دے گی، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہاج جنید کے پاس بیٹھ گیا، وہ پزل بنا رہا تھا۔ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسی کے ساتھ پزل بنانے لگا، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے میری فکر تھی، حالانکہ مجھے نہیں یاد کہ آج تک میں نے کبھی اسے پانی کا گلاس بھی دیا ہو۔ وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، آج تک کبھی امرین یا چچی سے بھی اپنے کام نہیں کہے تھے، البتہ وہ خود سب کے کام کر دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں، میں اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میری شکل بالکل ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ یہ سن کے میں ہڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو ولیمے کا فنکشن گھر کے صحن میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ہی اسٹیج پہ بیٹھے تھے جب اچانک سے میری نظر سامنے کھڑے شخص پہ پڑی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دستی بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ وہ حسان تھا جو ابھی گھر آیا تھا۔ حسان کو دیکھ کے وہاج نے اپنے بازو پھیلا کے مجھے اپنے پہلو سے لگا لیا۔
میری بیوی کے ساتھ میری ایک تصویر اور بھی لو، یہ میں فریم کروا کے اپنے کمرے میں لگاؤں گا۔ وہاد جیسے شخص کے منہ سے یہ سن کے میرے حواس گم ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے